بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے اس چھوٹی سی ویڈیو میں عید الفطر کے خطبے کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں خطبوں کے پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پہلے خطبے میں مسلسل 9 تکبیرات ہونی چاہیے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 9 مرتبہ پڑھیں مسلسل۔ پھر اس کے بعد میں خطبے کو شروع کیا جائے۔ خطبہ اس طریقے سے پڑھیں گے، پہلے خطبے سے پہلے مسلسل 9 تکبیرات ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 9 مسلسل تکبیرات پڑھیں گے ہم۔ پھر ہم خطبہ شروع کریں گے۔ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وقد قال رسول الله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله، قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره، فقال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقولوا ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، فيرجعون مغفورا لهم، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ اور دوسرے خطبے کا پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں 9 کے بجائے 7 مسلسل تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر یہ 7 مرتبہ برابر پہلے پڑھا جائے گا مسلسل، اور اس کے بعد میں خطبے کو شروع کیا جائے گا۔ اب ہم دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں، اور دوسرے خطبے سے پہلے بھی اسی طرح مسلسل 7 تکبیرات پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد خطبہ شروع کریں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه،
ولا يضر الله شيئا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے، خطبے کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ خطبہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کے پاس یہ بھیج دیا گیا ہے خطبہ، اور اگر ہمارا یہ خطبہ کسی کو چاہیے تو پھر وہ ہمارے لنک پر، ڈسکرپشن پر اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے اس خطبے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو پر ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، تو وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ خطبہ دے دیا جائے گا اور وہ اس خطبے کو یاد کر لیں. اس خطبے کو بیان کرنے کا بس مقصد یہی تھا کہ اس میں کچھ غلطی کوتاہی اگر اعراب میں ہے تو وہ اس کو صحیح کر لیں اور صحیح طریقے سے خطبے کو پڑھیں. البتہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً دعا مانگ لیں، جو بھی مختصر سی دعا ہے. خطبے کے بعد دعا نہ مانگے، خطبے کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. بس یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.